ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو بہت زیادہ رحمان کہا تو ساتھ ساتھ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ اتنا رحیم ہے تو اللہ میرے گناہوں پر مجھے پکڑتا بھی نہیں ہے، میں غلطی کرتی ہوں، کوئی مجھے سزا بھی نہیں ملتی، بخار بھی نہیں آتا، پریشانی بھی نہیں آتی، اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ میں آسانی سے گناہ کر سکتی ہوں، اپنی مرضی کا لائف سٹائل اپنا سکتی ہوں، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے چاہوں جی ہوں۔ شاید میں نے اس سے یہ ڈیرائیو کر لیا، نہیں۔ اگلی آیت میں ابھی اللہ کا انٹروڈکشن مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کا رحم، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سوچیں، ایک ایکسٹریم پر رحم ہے، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوگا؟ سزا، اور درمیان میں زیرو لیول پر کیا آئے گا؟ عدل۔ اللہ نے جب ایک طرف اپنے رحم کا ذکر کیا تھا تو دوسری ایکسٹریم پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا ذکر نہیں کیا، اپنے عدل کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اور پرفیکٹ عدل کرنے والا ہے، عدل کرنے والے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ کی سزا سے زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عدل شروع ہو گیا تو سمجھیں آپ کی اور میری پکڑ شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا اپنی صفت کو، صفت رحیمی کو بیلنس کیا مالک یوم الدین کہہ کے۔ پھر آگے آیا، اللہ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا تو وہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، جو مانتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور ہاں ساتھ ساتھ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے ایک انسان 100 قتل کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ پھانسی پر چڑھایا جائے، لیکن یہ اس کا عدل نہیں ہے۔ 100 لوگوں کو اس نے اگر مرڈر کیا ہے تو 100 مرتبہ ہی اس کو سزا ملنی چاہیے، جو دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، دنیا کے فزیکل لاز اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں بدلے کا پراپر بدلہ دے دیا جائے، ہر عمل کا پراپر جزا دے دی جائے۔ تو اللہ کا بندہ جب یہ بات مان لیتا ہے پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ آپ اور میں جب نماز پڑھیں تو تھوڑا سا اس کا، یہ جو سب باتیں ہم کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور آنا چاہیے۔ اللہ کا بندہ دعا کیا کرتا ہے اور اللہ سے عہد کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میں زندگی کیسے گزاروں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجوں، اپنے بچوں کو کیا کرنے کی اجازت دوں، کیا کرنے کی اجازت نہ دوں، اپنے شوہر کی میں کس حد تک بات مانتی رہوں کہ مجھ سے اللہ آپ ناراض نہ ہو، اپنے ماں باپ کا میں کتنا خیال رکھوں، شادی اپنے بچوں کی کہاں کروں، گھر کہاں بناؤں، آگے یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس کام کے لیے قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ ایاک نستعین، اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور جب کہا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی مدد چاہیے تو کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس راستے پر چل کے میں آپ تک پہنچ سکوں۔ کوئی یہ دنیا میں فزیکل راستہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ راستہ ہوگا انبیاء کا راستہ، یہ راستہ ہوگا اسکالرز کا راستہ، یہ راستہ ہوگا رسولوں کا راستہ، یہ راستہ ہوگا صحابہ کا راستہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ دعا مکمل کی کہ کون سا راستہ مجھے چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آخر کی 2 آیات ہیں اس میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں میجورٹی بس یہی 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا راستہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ چاہیے، ان لوگوں کا طریقہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی جن سے آپ راضی ہوئے، جو اپنے انجام سے راضی ہوئے اور جو آپ سے ملے تو آپ ان سے راضی ہوئے۔ یہ ہیں انبیاء، مسلمان، شہداء، صدیقین، نبیین، یہ سب وہ لوگ ہیں۔ اور کس کا راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن کا راستہ مجھے نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت کیسے کریں، کتنی کریں، وایاک نستعین، اللہ ہماری مدد کیجیے، یہ صراط مستقیم دکھانے میں ہماری مدد کیجیے۔ دنیا میں 2 قومیں رہیں، 2 کیٹیگریز نہیں جن کے اندر بگاڑ رہا اور ان کے اندر علم اور عمل کے اندر بیلنس نہیں تھا۔ یہودی جو تھے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل تھے، علم بہت تھا ان کے پاس،
لیکن وہ اپنے اس علم کو عمل میں نہیں ڈھال سکے، اس لیے اللہ نے ان کو مغضوب کہا، مغضوب علیہم قوم۔ لیکن یہاں پر اللہ نے یہود کا نام کیوں نہیں لیا جبکہ قرآن میں تو یہودی کا لفظ آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہودی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ تاکہ یہاں پر ایک کریکٹر سکیچ بنا دیا بس۔ بہت سے یہودی، بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو آج اسلام لا رہے ہیں، جو آج اسلام کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ریورٹ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہاں آپشن کھلا رکھا۔ لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اشارہ انہی کی طرف ہے، المغضوب علیہم قوم وہ ہے جن کے پاس بہت علم تھا لیکن ان کا علم عمل میں کنورٹ نہیں ہوا، اور ضالین کون ہیں؟ وہ جن کے پاس عمل کرنے کے لیے تو بہت جذبہ تھا اور عمل کیا بھی لیکن بغیر علم کے عمل کیا، اور یہ ہیں عیسائی۔ ہائی ان اسپرچویلٹی، جو اسپرچویلٹی میں بہت ہائی رہے لیکن ان میں بھی بیلنس آؤٹ رہا۔ اب اللہ مجھے کون سا راستہ چاہیے؟ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو بیلنسڈ راستہ تھا، اور اسی بیلنسڈ راستے کو جو ہم نے اس دعا میں مانگا ہے، اللہ جواب میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ تم امت وسط ہو، تم درمیانی امت ہو، تمہیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے اور میں نے عمل نہیں کیا تو جیسے کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے، اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے، وہ بدبودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، انسان کو شکوک اور شبہات کا، ڈاؤٹس کا شکار کر دیتا ہے، انسان کی مینٹیلٹی کو خراب کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کرپٹ کر دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ انسان کی ہارڈ ڈسک کرپٹ کر دیتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہوتی ہے، ایسے میرے ہی آپ کی ہارڈ ڈسک بھی کرپٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کی اور میری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ آپ کی اور میرے دلوں کے اندر بسنے والی آپ کی اور میری روح ہے۔ اگر اس روح کو اللہ کا کلام نہ ملا اور اس روح نے اس کلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمارے جسم کو نہ دیکھا تو وہ روح کرپٹ ہو جائے گی، وہ روح اندھی ہو جائے گی، گونگی ہو جائے گی، بہری ہو جائے گی۔ تو یہ دعا اس طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا اسلوب کہا جاتا ہے کہ ایک دعا کا اسلوب ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ جب بندہ دعا مانگے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد پھر وہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے۔ آگے اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن دے دیا کہ تم نے دعا مانگی ہے، لو اب پورا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے۔ البقرہ جس کے اندر آپ کو شریعت کا بلو پرنٹ ملتا ہے، سارے وہ احکامات جو پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں آئے ہیں وہ آپ کو اس سورت میں مل جاتے ہیں۔ اسی سورت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کہا سنام القرآن، یہ قرآن کی چوٹی ہے، قرآن کا کلائمیکس ہے، قرآن کی پیک ہے۔ سنام کہتے ہیں صوت کے ساتھ اونٹ کے ہمپ کو، جو کیمل کا ہمپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ دور سے نظر آتا ہے۔ سنام القرآن البقرہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شریعت کے وہ تمام بیسک احکامات ہیں جو آگے قرآن میں ڈیفائن ہوں گے۔ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ پر آپ کا اور میرا امتحان لے لیا۔ ہم نے رسولوں کا راستہ مانگا ہے، اب پڑھ کر دکھاؤ اس لفظ کو۔ رسول نے اس کو جیسے پڑھا ویسے پڑھو۔ رسول کی ڈکشنری سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، جیسے انسانوں کا علم جو ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ڈکشنریز کے ساتھ ہی سنکرنائزڈ ہوتا ہے، رب کا کلام رسول کی ڈکشنری کے ساتھ سنکرنائزڈ ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کو الف لام میم پڑھنا ہے یا علم پڑھنا ہے؟ اگر آپ سورہ فیل دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے علم، الف لام میم، لیکن آپ نے اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری سے پڑھنا ہے۔ حروف مقطعات جن کے لیے آتا ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بعض اسکالرز نے، بعض صحابہ نے اس کے مختلف مفہوم کیے، لیکن الٹیمیٹ اس کا جواب یہی ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اور اللہ کے پاس یہ علم محفوظ ہے۔ اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات کہی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی نا، سورہ بقرہ، اس وقت آپ کی جو آڈینس تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جوئش کمیونٹی بھی تھی، جوئش بھی تھے، یہودی بھی تھے، بنی اسرائیلی بھی تھے، اور بنی اسرائیلی مکہ والوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ امی، امی کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی دنیاوی درسگاہ سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔
اب جو امی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک میڈ کام کرتی ہے، جب وہ 10 سال 15 سال آپ کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو بھی انگریزی کے کافی الفاظ بولنے آ جاتے ہیں نا. وہ آپ کے بچوں سے بات کرتی ہے تو کہتی ہے ٹیسٹ ہو گیا، اچھا ہوا، اٹ واز گڈ. اچھی میڈ ہے، چھوٹی عمر کی تو جلدی سیکھ جاتی ہے. لیکن آپ کی میڈ آپ سے دیکھ کے بولنا تو سیکھ جاتی ہے. اگر آپ اسے کہیں گی الفابیٹس یہ سامنے لکھے ہیں پڑھ کر سناؤ تو پڑھ سکتی ہے؟ پھر نہیں پڑھ سکتی. صحیح ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جویش کمیونٹی کا امتحان دیکھیں کیسے لیا، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، انہوں نے دنیاوی طور پر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بول تو سکتے ہیں، کوئی ان کو سکھا تو سکتا ہے، آ کے کوئی باتیں ان کو تاریخ کی بتا تو سکتا ہے، لیکن یہ الفابیٹس نہیں پڑھ سکتے. جب انہوں نے الفابیٹس پڑھے، الف لام میم، اس کا مطلب ہے کہ یہ جویش کمیونٹی کو بتا دیا گیا کہ یہ کلام محمد نے خود نہیں اپنے اوپر نازل کیا، یہ خود نہیں گھڑا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اس لیے یہ الفابیٹس کو پراپرلی پروناؤنس کر رہے ہیں، حروف مقطعات کو الگ الگ الفابیٹس کے اندر پروناؤنس کیا جاتا ہے. پھر آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. ہر وہ شک اپنے دل سے نکال دیں جو آپ کو اور مجھے عمل سے روک دے، اس لیے کہ اس کے اندر کہا گیا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ، لیکن ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقین حاصل کریں گے، متقی حاصل کریں گے. کون ہے متقین؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں الٹیمیٹ سکسیس کو، الٹیمیٹ کامیابی، جو آپ کو اور مجھے فائنلی ہمارے ڈیسٹینیشن پر کامیابی سے پہنچا دے. اگر آج میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اگر آج میرے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے، اگر آج میرے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، تو قبر میں جا کر کیا یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری جس کی وجہ سے میں دنیا میں کامیاب تھی، کیا مجھے قبر میں بھی کامیاب کر دے گی؟ نہیں. وہ فلاح ہے، وہ کامیابی، یہ اعمال ہیں جس کی بیسس پر اگر وہ کیے جائیں گے تو آپ اور میں آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ وہی صورت ہے سورہ بقرہ جس کے لیے کہا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بنا لو. اس سورہ بقرہ کی تلاوت رمضان میں تو آپ کریں گی ہی کریں گی، عام روٹین میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتا دی کہ متقین کون ہوتے ہیں. اور یہ جو قرآن ہے، پورے قرآن میں اب آپ غور کرتی جائیے گا، جہاں جہاں تقویٰ کا ذکر آئے گا یہ ساری صفات جو جو تقویٰ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی یہ مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اس لیے کہ متقی کی زبان، متقی کا دل، متقی کا عمل، متقی کی روح جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ پیش کرتی ہے. یہی مجھے اور آپ کو بننا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس رمضان آپ کی اور میری جو تھیم ہے، جو سمجھنے کی قرآن کو تھیم ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ کرے کہ میں اور آپ ان آیات پر غور کر سکیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. کون سی سزا کے مستحق ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کی سزا، یا اللہ نہ کرے اس کے بعد آگے آنے والی جہنم کی سزا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، کلمہ گو تو ہیں لیکن عمل سے بالکل خالی ہیں. دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. کلمہ گو مسلمان جن کے پاس علم تو تھا لیکن اس علم نے ان کو خود شناسی نہیں دی. جب خود شناسی آتی ہے تو خدا شناسی تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں ذکر کر دیا، وہ لوگ جو پریٹینڈ کرتے ہیں
کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ان کا کلمہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو عمل پر نہیں دوڑاتا. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ while you are in Rome, do as Romans do. یہ حال ان کا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جھوٹ بولنا اسکالرز کہتے ہیں انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی علامت ہوتا ہے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان تو جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دو لیولز ہیں، مسلم ہونا الگ ہے اور مومن ہونا الگ ہے. آپ کے اور میرے پاسپورٹ میں، آپ کے اور میرے ڈومیسائل میں، آپ کے اور میرے آئی ڈی کارڈ میں ریلیجن کے پورشن میں اسلام تو لکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس اسلام نے مجھے مومن بھی بنا دیا ہو، متقی بھی بنا دیا ہو. چاہے میں کبیرہ گناہ کرتی ہوں، کیا کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟ جی ہاں، کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسلمان رہتا ہے، جب تک کہ وہ بیسک اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا منکر نہ ہو جائے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ترک صلاح کرتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک کہ وہ منکر صلاح نہ ہو جائے. ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں کوئی 5 وقت کی نماز نہیں ہے، کوئی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، پھر یقیناً ایک مشکل کام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہدایت کی طرف لے کر آئے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مومن بننے کی طرف آتے ہیں. یہاں پر آپ کو ان لوگوں کا ذکر مل رہا ہے جن کے جھوٹ کی طرف اشارہ کیا گیا، یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں منافق. منافق کی ٹرم آپ کو ملتی ہے مدنی صورتوں کے اندر. کس طرح سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو صورت نازل کر دی، سورۃ المنافقون، اور اس کے علاوہ یاد رکھیں اللہ نے جہاں جہاں منافق کو ایڈریس کیا ہے، سورۃ المنافقون کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین نافقوا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے ایمان والوں کو ہی کہا، اس لیے کہ لیبل منافق پر مسلمان ہونے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی بری چیز کو بلینڈر میں ڈال کر اپنی مرضی کا دین بنا لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھوں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہوں، کہیں اللہ کی بات مانوں، کہیں اللہ کی نافرمانی کروں اور کہوں ہاں نہیں میں تو بہت اچھی مسلمان ہوں، مجھے انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی. آپ کو اور مجھے دین کا بلینڈر میں سمودی نہیں بنانا. دین کو آپ کو اور مجھے بالکل کرسٹل کلیئر رکھنا ہے. مثال کے طور پر گٹر کے اندر آپ ایک گلاس پینے کا پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پینے کا پانی آپ کو کسی قابل نہیں ملے گا. ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، وہ گٹر کے اندر ہی گم ہو جائے گا. اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے دین کو خالص رکھنا ہے. وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے ثابت ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی میں مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ اور میں کسی نہ کسی طرح خاموشی سے منافقت کا شکار ہو جائیں. کمپرومائز نہ کریں. منافق ہر بات پر، ہر مشکل پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جو لوگ اپنے پیروں پر اپنی ول پاور سے نکل کر قرآن سننے کے لیے آ جائیں، امید ہے کہ ان کے دل میں نفاق نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اسلام کی پرسٹین پیورٹی کو سنبھال کر رکھیں. اسلام کرسٹل کلیئر مذہب ہے، اسلام میں واضح احکامات ہیں، اسلام بیلنسڈ ریلیجن ہے، لیکن اس کو فالو کرنے والے اس وقت کمپرومائزز کی وجہ سے اس کو بلینڈر میں بنی ہوئی ایک سمودی بنا رہے ہیں. اس اسلام کی وہ شکل دنیا کو نظر نہیں آ رہی جو شکل اس کی قرآن دیتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے اور مسلمان کچھ اور ہی ہیں جو اس پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو منافقت سے دور رہنے کا کہا گیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، کون سے دوسرے لوگ مدینہ میں ایمان لائے تھے؟ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے ہیں، حضرت علی ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ. تو انہوں نے یہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟
کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، عمر کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، عثمان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، علی کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی دنیا چھوڑ دی ہے ایک رسول کے کہنے کے مطابق، انہوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ کی اطاعت بنا لیا ہے، تو ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس پر کیا کہا؟ خبردار، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے مگر یہ خود جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم بس مذاق کر رہے تھے۔ دے آر جسٹ فول، ہم ان کی وجہ سے بدل تھوڑی رہے ہیں۔ اگر درس میں گئے تو درسی شکل اپنا لی، شادی میں گئے تو شادی میں پہچانا ہی نہ جائے کہ آپ اور میں وہی ہیں جو درس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں گئے تو الگ شکل، اور کسی سینما ہال میں گئے، آج کل تو ہم میں سے ہر کوئی سینما ہال میں پہنچا نظر آتا ہے۔ سوچیں، فرشتے نے ہاتھ رکھ کے جس دن اللہ کے کہنے پر پوچھ لیا روز محشر جب کھڑے ہوں گے وہاں پر کہ بتاؤ 15 جون کو شام 6 بجے نیو پلیکس میں کیا کر رہی تھی، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہے آپ کے اور میرے پاس جواب اس کا کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز واضح بتا دی ہے۔ مسلمان 24/7 مسلمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جائے نماز پر الگ ہوں، میں میرج ہال میں الگ ہوں، میں اپنی کسی دعوت میں الگ ہوں، میں ایک درس کے اندر الگ ہوں، میں مسجد کے اندر الگ ہوں، میں اسکول فرینڈز کے درمیان میں بالکل الگ نظر آؤں اور اپنی کمیٹی پارٹی میں بالکل الگ نظر آؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اصل میں ایمان والا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے لیے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کو مذاق میں ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ ایک دنیا آگے ایک اور نہیں آنی؟ وہ کیا اسی دنیا میں رہ جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز درست راستے پر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شارٹ ٹرم گین، لانگ ٹرم لاس اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اگر آج میں اپنی زندگی ایسے گزار رہی ہوں کہ کہیں اللہ کی مرضی، کہیں میری اپنی مرضی، اور جہاں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے تھی وہاں کہیں میری ٹیمپٹیشن، کہیں میری خواہش، تو کہیں میں نے اپنے لیے جو ہے شارٹ ٹرم گین تو نہیں رکھا ہوا، اور لانگ ٹرم لاس کے لیے تو کہیں میں اپنے آپ کو دوڑا نہیں رہی؟ اسے مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ اسکالرز کہتے ہیں ایک شخص سے مراد یہاں پر رسول ہے، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بے عملی کی تاریکیوں میں نہ چھوڑے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق بولنے کے لیے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ بالکل ایسا انداز، آپ دیکھیں آیت شروع ہو رہی ہے سمم بکمن امیون، اندھے، گونگے، بہرے، ایسے جملہ شروع نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ جیسے کلاس میں ٹیچر زور سے بولے خاموش، چاہے پوری کلاس شور کر رہی ہو یا پوری کلاس میں سے اگر 10 بھی شور کر رہے ہوں پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بالکل یہاں پر ایسا انداز ہے ڈانٹ والا، اندھے، گونگے، بہرے، اور آگے بتایا نہیں کون اندھے، گونگے اور بہرے، یہ نہیں کہا ہم سمن بکمن امیون، وہ سب اندھے، گونگے، بہرے، نہیں، اللہ نے ایک انداز بتایا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے حواسوں کے اوپر اپنی دنیا کو سوار کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ نہیں واپس پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ڈبل مائنڈڈ لوگوں کا ذکر ہے۔ جب آسان احکامات آتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، جب نفس کا پریشر آتا ہے، ٹیمپٹیشنز کا پریشر آتا ہے، خاندان کا پریشر آتا ہے، رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کر دیا کہ اللہ نیکی کا جذبہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سے نکال ہی دے۔ وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان منکرین حق کو ہر طرف سے
اللہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمثیل سے، ایگزامپل سے، پیرابل سے بات سمجھائی کہ جب آسان احکامات آتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، مگر جو عمل لائف سٹائل سے ٹکراتا ہے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اتنا ٹائٹ پجامہ پہن کر باہر نہ جاؤ، جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اپنی فیئر پارٹی کے لیے بال گاؤن نہ بنواؤ، تب تو کچھ سمجھ نہیں آتی، تب تو ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا. اور ہم سب خواتین جو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جوان اولاد ہے، ہم اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں میں کتنا اپنے آپ کو رولتے ہیں. ہم اپنی ہدایت کا یا اپنی گمراہی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. اپنی ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. میرا خاندان مجھے جو ہے وہ نہ کہے کہ ایسے چلو، سائمن سیز نہ کھیلے میرے ساتھ. خاندان کہے کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑی ہو جاؤں، خاندان کہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں، خاندان کہے فلاں رسم کر لو تو میں کر لوں، خاندان کہے کہ اس طرح سے شادی کر لو تو میں کر لوں، معاشرہ کہے کہ اس طرح سے کپڑے پہننا شروع کرو تو میں اس طرح سے کپڑے پہننا شروع کر دوں. خاندان اور معاشرہ کہیں میرے ساتھ سائمن سیز نہ کھیلتا رہے، بلکہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کر چلنا ہے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر یہ ایک جملہ آپ کو اور مجھے یاد رہ جائے تو شاید آپ اور میں گناہ کرتے ہوئے رک جائیں، گناہ کرتے کرتے آپ کا اور میرا ہاتھ رک جائے، زبان پر مچلتے الفاظ جو کسی کی غیبت کے لیے نکل رہے ہوں شاید وہ رک جائیں جب ہم یہ یاد رکھ لیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آگے سے آیت نمبر 21 سے یونیورسل میسج آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو دعوت دی، ایک رب کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ. مکی قرآن کا سمجھ لیں ایک طرح سے خلاصہ آپ کو یہاں محسوس ہوگا. یا ایھا الناس کے الفاظ قرآن میں تقریباً 25 ٹائمز آتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا کا بھی رب ہے. ہو سکتا ہے تمہارے اینسیسٹر اپنی زندگی میں کوئی کام غلط کرتے رہے ہوں، اگر تمہیں علم آ گیا ہے اس غلط کام کو کنٹینیو نہ کرنا بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو اور ان اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو. ان سب کا خالق اللہ ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا. پھر کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. بس تم یہ جانتے ہو اور دوسروں کو اللہ کا مد مقابل یہ جان کر مت ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کے راستے کی رکاوٹ کا ذکر کر دیا. ایک توحید کے راستے کی رکاوٹ ہے اینسیسٹر ورشپ، اور دوسری توحید کے راستے کی رکاوٹ ہے نیچر ورشپ. ہم فزیکل لاز کو اتنا مانتے ہیں کہ ہم اس کو مدر نیچر تو کہنے لگ گئے اور ہم یہ بھول ہی گئے کہ یہ مدر نیچر کو کنٹرول کرنے والا اصل میں کون ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو یہاں پر آبزرو کرنے کو کہا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے. اللہ نے چاند اور ستارے کتنے خوبصورت بنائے ہیں. اللہ بارش کا کتنا خوبصورت تمہیں جو ہے وہ سین دکھاتا ہے. جب کبھی بارش ہوتی ہے آپ دیکھیں، وہ ہماری استاد ہیں، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو خاص طور پر جو کراچی والے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے کہ بارش ہو رہی ہے. کیسے کہتے ہیں؟ بارش ہو رہی ہے. ایکسائٹمنٹ سے آپ اور میں کہتے ہیں. ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شہر کو رحمت والی بارش عطا فرمائے، اس لیے کہ بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خوبصورتی کی طرف آپ کو اور مجھے متوجہ کیا اور بتایا کہ یہ کائنات کی خوبصورتی، یہ ہرا بھرا تمہارا باغ، یہ تمہارے نظر آنے والے گرین پودے، یہ پھول مختلف رنگوں کے، یہ ایک سودنگ کلر کا آسمان، یہ تمہارے لیے ہے. یہ اللہ نے کسی جانور کے لیے نہیں بنایا کہ وہ دیکھے اور اس کو ایڈمائر کرے، تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کر ایڈمائر کرو، اپنے رب کی حمد کرو، اپنے رب کا شکر کرو اور اس کے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرو.
اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو تم اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو تم مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر آج مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے لاز بنا سکتے ہیں جن لاز کی وجہ سے مردوں کو مردوں کے حقوق ملیں گے، عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملیں گے، تو بنا لیں ایسا قانون، بنا لیں ایسا کانسٹیٹیوشن۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسا قانون، ایسا سسٹم لا سکتے ہیں، ایسا کانسٹیٹیوشن لا سکتے ہیں جس سے انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوگی، تو بنا لیں آپ اور میں ایسا کانسٹیٹیوشن۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس سے ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، جس سے عورتوں کو حقوق ملیں گے، جس سے کوئی بچہ ابارٹ نہیں ہوگا، جس سے کسی کی ناک تلفی نہیں ہوگی، جس سے کسی کو مرڈر نہیں کیا جائے گا، تو بنائے نا ایسا قانون۔ دنیا والے بناتے کیوں نہیں؟ اس دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دیا تھا، چیلنج کیا تھا کہ بنا کے لاؤ ایک صورت۔ آج اس قرآن کے خلاف انگلیاں اٹھانے والے ہیں نا کہ یہ قرآن تو 1450 سال پرانا ہے، آج اپلائی نہیں ہو سکتا، آج اپلیکیبل نہیں ہے، تو جائیں پھر آج کے قوانین بنا کر لائیں۔ کیوں آج تک دنیا ایسے قوانین نافذ نہیں کر سکی، ایسے کانسٹیٹیوشنز نہیں ڈیولپ کر سکی کہ دنیا کے اندر آپ کو پیس اینڈ پراسپیرٹی نظر آتا؟ پیس اینڈ پراسپیرٹی آپ کو کسی بھی ملک میں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو تم سمجھ جاؤ کہ جو تمہیں اللہ نے یہاں پر اصل میں سسٹم دیے ہیں اس قرآن کے ذریعے، وہ بیسٹ ایپلیکیبل سسٹم ہے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو۔ کتنا بڑا اللہ کا چیلنج ہے، اور اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھ لو تم کس کا فیول بننے جا رہے ہو۔ کون سی یہ آگ ہے؟ اعدت للکافرین، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور کافر صرف جو ہے وہ نان مسلم نہیں ہوتا، کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جو حق کو نہ مانے، جو نعمت کی ناشکری کرے، جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی قرآن کو عمل کے قابل نہ سمجھے، جو قرآن کے آدھے قوانین کو مانے اور آدھوں کا انکار کر دے۔ اللہ نے کہا اعدت للکافرین، یہ جہنم انہی کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جب پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی سوائے ناموں کے، یا بہت تو شکل و صورت میں۔ آپ دنیا میں پھل کھاتے ہیں، کسٹرڈ ایپل، کیا کہتے ہیں اس کو، شریفہ۔ آپ شریفہ کھاتی ہیں، کہ کسی کو شریفہ پسند ہے تو آپ کو اس میں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہر ایک آپ کو بائٹ کے اندر 4 بیج مل جاتے ہیں۔ کیا پتہ جنت کا ایسا پھل ہو، کسٹرڈ ایپل، شریفہ، جس کے اندر ایک بھی بیج نہ ہو۔ آج کل بچے آم آئے ہوئے ہیں، آپ کو ہی بچے کہتے ہوں گے اس کو کیوبز میں کاٹ کے دے دیں، کہتے ہیں بچے۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے کھانا پسند نہیں کرتے جس طرح سے ہم نے کھایا اپنے بچپن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے کیوبز میں کاٹ کے دے دیں۔ کیا پتہ جنت میں آم ہی ایسا ہو کہ چھلکا اتارا اندر سے کیوبز کٹے ہوئے نکل رہے ہیں، خود بخود کیوبز جو ہیں وہ آگے پیالے کے اندر ہم کھا رہے ہیں اور نوش فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ایک سروے کرایا ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جب بھی کھانے پینے کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں جو آپ کھانا اکیلے بیٹھ کے کھائیں اور ایک کھانا آپ کسی کی کمپنی میں کھائیں، اور کمپنی بھی اگر آپ کو اپنی پسند کی مل جائے تو آپ کھانے کو کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ آج کل کی لینگویج میں بچوں کو، ٹین ایج بچوں کو ان کے دوست مل جائیں اور بیویوں کو ان کے شوہر مل جائیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ کہیں شوہروں کو دیکھ کر تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمپنی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بہترین کمپنی دیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر
کسی چیز کی تمثیلیں دے، کسی چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کی رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے، ایسے پیرابل سے اللہ کو کیا سروکار۔ یعنی ایٹیٹیوڈ ہے ان کے اندر، الفاظ نہیں ان کے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ منافق کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پرابلمٹک ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ پرابلمٹک ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ایروگنس ہے اس کے اندر، یہ جو ہے نا کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار، اللہ ایسے معمولی اگزامپلس کیوں دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج یہی معمولی اگزامپل کو سائنس ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ہارون یاحییٰ کی ڈاکیومنٹری دیکھیں آپ کبھی، مچھر کے اوپر، آپ کو کتنی ڈیٹیل ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ملیریا آج مچھر سے پھیلتا ہے، یلو فیور مچھر سے پھیلتا ہے، ڈینگی مچھر سے پھیلتا ہے۔ کس قدر یہ آج لوگوں کے اندر تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اور لوگوں نے انہی چیزوں کو مذاق بنانے کے لیے استعمال کر لیا کہ اللہ اتنی پیٹی ایگزامپل دیتا ہے، اتنی معمولی مثالیں دیتا ہے۔ اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، اور یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ آئی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں، نہ صرف اللہ کے حقوق نہیں نبھاتے، حقوق العباد بھی صحیح طرح سے نہیں نبھاتے۔ یہاں یہ بات کہہ دی گئی۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایسی آیات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی، مکھی کی مثال بیان کی ہے، ہمارا سبق اس پہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر کبھی ایمبیرس نہ ہوں۔ جب مسلمان قرآن کے الفاظ کے اندر چھپی وزڈم کو نکالنے والے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتے، پھر وہ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ اسٹرگل کرتے ہیں، پھر وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات کے پیچھے کیا سائنس رکھی ہے، کیا حکمت بیان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال پوچھا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سائیکل بتا دیے یہاں پر آپ کی اور میرے، جو آگے سورہ اعراف میں بھی آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روحوں کی شکل میں زندہ کیا، پھر سب روحوں کو سلا دیا، پھر ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہمیں زندگی دوبارہ سے دی، پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے، پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں موت دیتا ہے، اور پھر اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے لیے آیا یہاں پر، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کرے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو مثال آئی نا مچھر کی، یہاں پر یہ بات بہت اللہ کی یہاں پر گہری بات ہے۔ مسلمان بھی جب اللہ کے قوانین کوئی سامنے بتائے جاتے ہیں جس پر کوئی مسلمان خود کنونس نہیں ہوتا، اس پر آپ کا اور میرا رویہ ایمبیرسنگ ہو جاتا ہے، اپولوجیٹک ہو جاتا ہے۔ نہیں اللہ کا قرآن میں یہ مطلب تو نہیں ہوگا، نہیں یہاں پر اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا، یہ کرنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آئنسٹائن کی کسی تھیوری کے اوپر آپ کو اور مجھے ایمبیرسمنٹ ہوئی، حالانکہ سخت زہر لگتی ہیں آپ کو اور مجھے۔ اپنے بچوں سے پوچھیں کتنی مشکل سے آئنسٹائن کی تھیوری وہ یاد کرتے ہیں، کتنی مشکل سے ان کو جو ہے اس کے فارمولاز یاد ہوتے ہیں، لیکن اس پر تو کبھی آپ اور میں اپولوجیٹک نہیں ہوتے، اس پر تو کبھی غصے کا اظہار نہیں کرتے، ہم اسے لے لیتے ہیں ایز اٹ از کی بنیاد پر جیسے وہ ہیں۔ تو قرآن کو لیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ مسلمان کو آج بہت زیادہ کانفیڈنس اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، کانفیڈنٹ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایمبیرسڈ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا سودنگ کلر کا آسمان آپ کو اور مجھے دے دیا۔ امیجن کریں کہ یہ آسمان اگر شاکنگ پنک کلر کا ہوتا، کیسا لگتا؟ اللہ نے مٹی کتنے پیارے رنگ کی دے دی، براؤن کہ جب اس کے اندر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں تو وہ اتنے ویوڈ لگتے ہیں، اتنے واضح نظر آتے ہیں۔
امیجن کریں یہ جو مٹی ہے یہ اورنج کلر کی ہوتی، پھر یہ جو گھاس آپ کی اور میرے سامنے ہے گرین کلر کی، اگر یہ پچ ڈارک ہوتی، بلیک کلر کی ہوتی، تو اللہ نے آپ کی اور میری آنکھوں کو بھلے لگنے والی نعمتیں آپ کے اور میرے ارد گرد رکھ دی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کریں گے، پھر بھی اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہو۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 30 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں عربی زبان میں، آسان اگر ہم اس کو سمجھیں، اللہ سے احکامات لینے کے بعد، وصول کرنے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے والا۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد یہ ہے، اللہ سے احکامات لینے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتے بنائے، اور فرشتوں کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، بغیر خواہشات کے ان کو پیدا کیا، وہ صرف عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جانور نفس البہیمہ ہیں، صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کوئی ایز سچ ان کا مقصد اتنا نہیں ہوتا زندگی کے اندر، جیسے جانور کو اٹ سیلف کوئی مقصد پورا نہیں کرنا ہوتا۔ تو جانوروں کو بنایا خواہشات پر، فرشتوں کو بنایا عبادت پر، ان کا زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ انسان کو بنایا ان دونوں کی کمبینیشن سے، پھر بنا خلیفہ، اس میں عبادت بھی ہے اور اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے والا سارا پوٹینشیل علم دے دیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نالج کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، جو جنریشن آفٹر جنریشن کسی کے اندر سے کوئی سائنٹسٹ نکل آتا ہے، کسی نسل سے جو ہے کوئی ریسرچ کرنے والا نکل آتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مختلف دنیا کے سامنے جو علوم آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا پوٹینشیل نالج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اللہ نے کہا نا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے کہا کیوں، میں کیوں بتاؤں، وہ کیوں نہیں بتاتا۔ ہمارا تو یہی حال ہے نا، جب ہم اللہ کے احکامات سنتے ہیں ہمیں فوراً خیال آتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں غیبت کے اوپر، ہم کہتے ہیں ہاں اچھا وہ فلانی میری رشتہ دار بہت غیبت کرتی ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جھوٹ کے اوپر، ہاں میری میڈ بہت جھوٹ بولتی ہے، کام کرنے والی ہیں اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں۔ اور جو ہم خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں، میں کیوں بتاؤں، بالکل نہیں۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج جو تھی وہ آدم علیہ السلام کو دے دی تھی، ان کی جینز میں ڈال دی تھی۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا، حالانکہ اپنی عبادتوں کے، اپنی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جنوں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں آ چکا تھا، لیکن وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک بات نہیں مانی، اللہ نے اس کو کہا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ کافر ہے جو اللہ کو تو مانے، اللہ کی بات نہ مانے۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کروانا ہے اللہ کی نظر میں یا کافر۔
پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، اور قرآن اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ بی بی حوا نے صرف نہیں آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ کہا تھا کہ وہ شیطان کی بات میں آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اچھا آپ یہ کام کر لیں۔ دونوں کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ عربی کے الفاظ پڑھیں تو یہاں آتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا۔ یہاں پر ڈیول کے الفاظ آتے ہیں، جیسے انگریزی اور اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، سنگولر پلورل ہوتا ہے، عربی زبان میں ایک اور ہوتا ہے بیچ میں عدد، وہ ہوتا ہے تثنیہ، ڈیول، دو لوگوں کے لیے جب آتا ہے، اور یہاں عربی زبان میں دو لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور واضح کی کہ اللہ نے پوری جنت میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا تھا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اسکالرز اس سے یہ مفہوم نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہماری شریعت میں زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، بہت کم ہیں جن کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو اور مجھے اپنی شریعت تنگ لگتی ہے تو پھر یہ قصور کس کا ہے؟ میرا یا شریعت کا؟ میرے علم کی کمی ہے۔ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا کے الفاظ آتے ہیں، آپ آگے پڑھیں گی، قرآن میں آتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، بہلایا، پھسلایا۔ دلہ عربی زبان میں دال لام کی تشدید کے ساتھ آتا ہے، جیسے کسی کو ٹریپ کیا جائے۔ ایک آپ نے اگر پرانی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں تو وہ خرگوش کو یا مرغیوں کو ایسے ٹریپ کرتے تھے کہ کسی رسی کے ساتھ کوئی کھانے کی چیز باندھ دیتے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کھانا دور پھینک کے پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتے تھے تاکہ جانور یا پرندہ ان کی طرف آ جائے۔ دلہ عربی زبان میں اس کے لیے آتا ہے، تو شیطان کے لیے بھی آتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے ایک دم سے آ کے نہیں کہا ہوگا ہے چلو اس درخت کا پھل کھاتے ہیں، نہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے آ کر وسوسہ ڈالا ہوگا، دل میں خیال ڈالا ہوگا، ہمدرد دوست کی شکل میں آیا ہوگا، ایک خیال آیا، پھر دوسرا خیال آیا، پھر تیسرا خیال آیا، اتنے خیال آئے کہ الٹیمیٹلی آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات توبہ کے سیکھ لیے، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کی بھی بہت اہمیت بیان کی ہے اپنے مذہب کے اندر، اپنے دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والا کتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اس کی تشبیہ دی گئی، اس کی مثال دی گئی کہ جیسے صحرا میں ایک مسافر جا رہا ہے اکیلا اونٹ کے اوپر، اس کا سارا پروویژن جو ہے وہ اس کے اونٹ کے اوپر ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا سب کپڑے وغیرہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے صحرا میں وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اپنے اونٹ کو وہیں سائڈ پر جو ہے وہ باندھ دیتا ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ نہیں ہے، اونٹ غائب۔ اب اونٹ پر جو پانی تھا وہ بھی غائب، جو کھانا تھا وہ بھی غائب، جو کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی غائب۔ ایسے میں وہ بہت ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، ادھر 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 ادھر، لیکن اس کو اپنا اونٹ نہیں ملتا۔ آخر صحرا میں تھک کر وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے موت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اچانک سے دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا اونٹ آ گیا اور اس کا سارا سامان بھی اونٹ کے اوپر موجود ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ کہنا کیا تھا اس نے؟ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اس کی خوشی تھی، اتنی خوشی کہ اس نے اپنے الفاظ کے اوپر بھی دھیان نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسی اس بندے کو اپنا اونٹ اور اپنا پروویژن واپس ملنے پر ہوئی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ رمضان معافی مانگنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے گناہوں کو بخشش میں کنورٹ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے پچھلی تمام زندگی میں سے گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگیں۔
ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں۔ کون سی ہدایت؟ علم الوحی، جو بھی اللہ کی طرف سے شریعت دی جائے، جو بھی علم الوحی آئے، جو بھی ریویلڈ نالج آئے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے کیا کہا یہاں پر کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔